السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایروپلین کے بارے میں ایسی انفارمیشن دوں گا جس کو جان کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا کے 10,000 جہاز ہوا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اگر ایک طیارے میں لوگوں کی ایوریج تعداد 300 لگا لیں تو اس کے مطابق تقریباً 30 لاکھ لوگ ایک ہی وقت میں ہوا کی سیر کرتے ہیں، اور اگر اس کو پورے دن پر لے جائیں تو تقریباً 3 کروڑ پیسنجر آسمان میں ہی ہوتے ہیں۔ لیکن 3 کروڑ کی عوام میں سے صرف چند لوگ ہی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو ہوائی جہاز میں خاموشی سے ہونے والے رازوں کے بارے میں جانتے ہیں، جو صرف ہوائی جہازوں کا عملہ اور خاص طور پر ایئر ہوسٹس کو پتہ ہوتی ہیں، اور باقی سب لوگ اس سے لا علم ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی حقائق بتانے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ اس لیے دوستو، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، دنیا میں ترقی کے ساتھ ساتھ ایروپلین کے مینیو میں بھی کافی ترقی دیکھنے کو ملی ہے۔ جہاں پہلے ایروپلین میں ایک ڈش دیکھنے کو ملتی تھی، آج وہاں کئی ایروپلین میں 15 سے زیادہ ڈشز کا مینو تیار کیا گیا ہے۔ دوستو، عجیب بات یہ نہیں بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ ایروپلین میں موجود پائلٹ اور کو پائلٹ کو ایک جیسا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دونوں کو مختلف قسم کا کھانا دیا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک پائلٹ کی کسی ایک قسم کا کھانا کھانے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے تو دوسرا پائلٹ جہاز کو کنٹرول کر سکے۔ اور دوسری عجیب بات جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، جب کسی ایروپلین میں کسی ایک پیسنجر کی موت ہو جاتی ہے تو جہاز کا عملہ اس کی باڈی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ دوستو، کچھ بھی نہیں، وہ اس کی باڈی کو سیٹ کے ساتھ بیلٹ کے ذریعے باندھ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا کہ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ مر چکا ہے۔ جب آپ کسی ہوائی جہاز میں سفر کریں تو پہلے تسلی کر لیں کہ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ واقعی میں سو رہا ہے۔ جب ایک ہوائی جہاز اڑتا ہے تو تقریباً 300 لوگوں کی زندگی ڈائریکٹ اور ان کے ساتھ جڑے 3000 لوگوں کی زندگی انڈائریکٹ پائلٹ کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو خدا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ہوائی جہاز اڑاتے وقت پائلٹ سو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ سب لوگ ابھی یہی سوچیں گے کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے، جب 1000 پائلٹ میں سے 56% پائلٹ نے اقرار کیا کہ وہ فلائٹ کے دوران یا تو سو گئے یا تو ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب اٹھے تو انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کو بھی سوتے پایا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ایئر ہوسٹس تھی ان کو بھی ان کے بارے میں پتہ تھا۔ ہوائی جہاز میں بیٹھی ہوئی ماں اپنے بچے کی تسلی کے لیے خود ہی باتھ روم لے جاتی ہے۔ اگر پھر بھی بچہ اکیلا باتھ روم چلا جائے اور اندر سے باتھ روم کا دروازہ لاک ہو جائے تو اس کا دروازہ کیسے کھولیں گے؟ آپ اس کو توڑ تو سکتے نہیں، کیونکہ یہ ہوائی جہاز ہے۔ دوستو، اس کا حل بھی موجود ہے۔ جہاز میں باتھ روم کے دروازے کے اوپر آکوپائڈ کا آپشن ہوتا ہے اور اس کے تھوڑا سا اوپر لیوارٹری لکھا ہوتا ہے۔ یہ دراصل باتھ روم کو باہر سے کھولنے کا خفیہ ڈھکن ہوتا ہے، جس کو کھول کے اس کے اندر چھوٹا سا بٹن دبا کر باتھ روم کا دروازہ باہر سے کھولا جا سکتا ہے۔ اس بٹن کو ایئر ہوسٹس ایمرجنسی کے وقت استعمال کرتی ہیں۔ اگر کسی بچے سے غلطی سے دروازہ اندر سے لاک ہو جائے تو آپ اس ڈھکن کو کھول کر اندر والے بٹن کو دبا کر یہ دروازہ باہر سے کھول سکتے ہیں۔ ویسے تو اگر فلائٹ 8 گھنٹے کی ہو یا اس سے کم کی ہو تو نیند بہت ہی کم آتی ہے، لیکن اگر فلائٹ 15 گھنٹے سے زیادہ کی ہو تو پھر نیند آنا لازم ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جہاز کے اندر سونے کے لیے کچھ خفیہ خانے ہوتے ہیں جس میں ایئر ہوسٹس اور پائلٹ بعض اوقات فلائٹ کے دوران سو جاتے ہیں، اور اس دوران جہاز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پائلٹ اور 2 ایئر ہوسٹس جاگتی رہتی ہیں۔ ویسے تو جہاز کی سیکیورٹی بہت ہی سخت ہوتی ہے، اس دوران کسی شخص کا جہاز میں ہتھیار یا اسلحہ لے جانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کوئی ہتھیار یا اسلحہ لے بھی جائے تو پھر بھی ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس لیے امریکہ، کینیڈا، فرانس اور جرمنی جیسے ترقی یافتہ ممالک جہازوں میں اپنے ٹرینڈ شدہ کمانڈو کو مسافروں کی شکل میں وہاں سیٹ پر بٹھا دیتے ہیں، تاکہ کوئی اگر ایسی صورتحال سامنے آ بھی جائے تو اس کو ہوا میں ہی نپٹا دیا جائے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس بارے میں ایئر ہوسٹس اور ہوائی جہاز کے عملے کو نہیں بتایا جاتا۔ اس سروس کو ایئر مارشل سروس کا نام دیا گیا ہے اور اس پر ایک مووی نان اسٹاپ بھی بن چکی ہے۔ بہت سارے ممالک کے قوانین کے مطابق
ख़ास तौर पर अमेरिका के कानून के मुताबिक पायलट की कॉर्पोरेट सीट के बिल्कुल पीछे एक कुल्हाड़ी रखी जाती है। मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि मुश्किल हालात में काम आना। ये उस सूरत हाल में काम आ सकती है जब हवाई जहाज़ गिर रहा हो और उसका दरवाज़ा लॉक हो जाए तो उसको तोड़ने के लिए या इसके वार से दूसरा दरवाज़ा ही बना डाला जाए। अगर आप सोचते हैं कि जहाज़ में मिलने वाली चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं तो आपको गलत हैं। अगर आपने एयर होस्टेस से कंबल मांग लिया तो आप समझ जाएं कि इसको कई लोगों ने इस्तेमाल किया है और ये महीने या हफ्तों में एक बार धुलाई होते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर जहाज़ों में लगे ब्लैक बॉक्सेस के बारे में तो सुना ही होगा। हकीकत में ये ऑरेंज कलर के होते हैं और इनका असल नाम फ्लाइट रिकॉर्डर होता है। ये फ़्लाइट में होने वाले किसी हादसे या फ़्लाइट में होने वाली सारी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है। ये ब्राइट और ऑरेंज कलर होने की वजह से हादसे की सूरत में दूर से नज़र आ जाते हैं और इसके अलावा ये हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं, यानी किसी हादसे की वजह से लगने वाली आग से ये डैमेज नहीं होते और बाद में इस ब्लैक बॉक्स को इस्तेमाल करके मालूम किया जा सकता है कि हादसा कैसे पेश आया। और इसमें मज़े की बात ये थी कि ब्लैक बॉक्सेस ब्लैक नहीं बल्कि ऑरेंज कलर के होते हैं। दोस्तों, इस फैक्ट को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं, मगर ये हकीकत है। एक हवाई जहाज़ का इंजन का माइलेज गाड़ी के इंजन के माइलेज से कहीं ज़्यादा होता है, मगर कैसे? आइए जानते हैं इस कैलकुलेशन के ज़रिए। बोइंग 747 1 गैलन यानी 4 लीटर फ्यूल हर सेकंड में जला देता है, यानी कि 5 गैलन 1 मील के बाद जला देता है। और इसके मुकाबले में एक कार 1 गैलन में तकरीबन 30 मील तक का फासला तय कर सकती है। तो जहाज़ की माइलेज एक गाड़ी के इंजन के माइलेज से कैसे ज़्यादा हुई? देखें, एक गाड़ी में तकरीबन 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं, जबकि बोइंग 747 में तकरीबन 500 लोग बैठ सकते हैं। तो इस हिसाब से जहाज़ के इंजन की माइलेज गाड़ी के इंजन की माइलेज से हो गई ना ज़्यादा। एक तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि फ़्लाइट के दौरान इस्तेमाल होने वाले पानी में बैक्टीरिया होते हैं। यानी तहकीकदानों ने साबित किया कि हवाई जहाज़ में अगर आप फ़्लाइट के दौरान पानी इस्तेमाल करें तो पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि उसकी बोतल की सील लगी हुई है, क्योंकि उस दौरान बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी फैल जाते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि जहाज़ के टायरों में कितने प्रेशर की हवा भरी जाती है। कई लोगों का मानना है कि लैंडिंग के बाद हवाई जहाज़ों के टायर तब्दील कर दिए जाते हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसके टायरों में 200 psi की हवा भरी जाती है और अगर जहाज़ 270 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भी लैंड करे तब भी इसके टायरों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही इसके टायर तब्दील किए जाते हैं। और आखिर में जाते जाते मैं आपको बता दूं, क्या आपको पता है कि दुनिया में 98% हवाई जहाज़ों का रंग सफ़ेद क्यों होता है? इसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन जो सबसे ख़ास वजह है ये जहाज़ को सूरज की किरणों से बचाता है और हवाई जहाज़ को ठंडा रखता है और उसको धूप में भी देखा जा सकता है। दोस्तों, ये थे हवाई जहाज़ के कुछ ऐसे अहम राज जो एयर होस्टेस हमें नहीं बताती, और इनमें से कुछ तो एयर होस्टेस को भी मालूम नहीं होते। अगर कभी आपको हवाई जहाज़ में बैठने का इत्तेफाक हो तो इन राज़ों को ज़रूर जान लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ।